علم کو ہر سو عام کریں ہم، روشن اپنا نام کریں ہم، رب زدنی علما۔ یہ محفل اپنی نوعیت کی ایک مختلف محفل یوں ہے کہ ہمدرد شورا تھنک ٹینک نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کی آواز دنیا بھر میں پاکستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ حکیم صاحب کے لگائے ہوئے اس پودے کی آبیاری محترمہ سعدیہ راشد نے بڑی خوش اسلوبی سے کی۔ شکوہ یوں رہتا ہے کہ جب بھی حکیم صاحب کا پروگرام ہوتا ہے، مجھے سعدیہ صاحبہ کی آواز بہت پسند ہے لیکن وہ مائک پہ آنا پسند نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں نہیں بات کر سکتی۔ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا یوں بھی مختلف پروگرام ہے کہ ہمدرد شورا کے قابل دانشور اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ نونہال اسمبلی کے وہ بچے جنہیں کل اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ بھی آج پروگرام میں شامل ہیں۔ یہ پروگرام یوں بھی مختلف ہے کہ میرے ہمدرد کے تمام لوگ یہاں موجود ہیں، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد لیبارٹریز اور ہمدرد فاؤنڈیشن، نونہال اسمبلی، میرا ہمدرد پبلک اسکول، میرا ہمدرد ولیج اسکول اور شورا کے ممبران۔ جس عظیم شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں نہ آج ہم ان سے مل ہی لیں۔ پروگرام کے آغاز میں بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے بات کرتے ہوئے سنا ہی نہیں، اور ہم ہمدرد کے لوگ بھی بات تو سنتے ہیں حکیم صاحب کے حوالے سے۔ ہماری ایڈیٹرز صحت ہو گیا، نونہال ہے، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم سب اس لیگیسی کو جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، لیکن حکیم صاحب کو بات کرتے ہوئے سنتے ہوئے ایکسپیرئنس نہیں ہوا، تجربہ نہیں ہوا۔ جب میں نے سنا وہ بردباری، وہ خوبصورت آواز، وہ دھیما لہجہ، وہ مسکراہٹ، جب بچے انہیں بلاتے تھے تو ایک چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے بس کر دو، زیادہ تعریفیں مت کرو۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ نونہالو، کرسیوں پہ جمے رہنا، آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، کیونکہ اب میں بلا رہی ہوں آپ کے دوست، آپ کے ہمدرد، آپ کے انکل، آپ کی اسمبلی کے صدر۔ مگر نونہالو، میں انہیں کیسے بلاؤں؟ میں حریت کا تجھ کو جمال سحر کہوں یا رنگو بوئے انقلاب معتبر کہوں؟ برسا ہے تیرا حسن تدبر مثال ابر، تجھ کو بہار گلشنی اہل نظر کہوں۔ ہم نونہالوں میں تیری قیادت ہے بے مثال، صحرا خدا کی رحمتوں کا تیرے سر کہوں۔ آئیں گے پرجوش تالیوں اور بے پایا استقبال کے ساتھ نونہال حکیم محمد سعید انکل۔ ہماری بچیوں نے ایک نظم بھی آپ کو سنائی ہے کہ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کا صحیح استعمال عبادت ہے۔ تو ہاشم رضا صاحب نے اس بات کو بہت سی مثالیں دے کر بیان کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے اس پر غور کریں گے اور اپنی زندگی میں وقت کی پابندی کو اپنا اصول بنائیں گے، کیونکہ وقت کی قدر اور وقت کی پابندی کے بغیر بہت سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں جن کا ہم آج احساس نہیں کرتے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وقت کو ضائع کرنا اور وقت کی ناقدری کرنا اور وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ سب گناہ ہے، برائی ہے۔ اور اب اس شخصیت کا خطاب جو اس کانفرنس کے میزبان ہیں، ہم نونہالوں پہ قدر مہربان ہیں، جن کی شخصیت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے، اسوہ حسنہ پر جن کا مطالعہ گہرا ہے، جو نعت محمدی کے سمیع ہیں، قرآن کی تفسیر میں جو غرق وسیع ہیں۔ آپ آواز اخلاق کی نوید ہیں، جی ہاں، آپ سب کے جانے پہچانے جناب حکیم محمد سعید ہیں۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ غربت سے محبت اور غربت پر فخر
فخر اس لیے کیا کہ انسان کو اس قرآن پر دولت سے محبت نہ ہو جائے، کیونکہ دولت سے محبت ہونا بہت بڑا فساد ہے اور بہت بڑی قیامت ہے۔ وہ قیامت ہم پہ آج پاکستان میں گزر رہی ہے۔ اگر ہم غربت اختیار کر لیتے اور غربت سے ہم سمجھوتا کر لیتے تو قناعت آ جاتی ہے، اور جب قناعت آ جاتی ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادہ زندگی، جس کے نمونے بہت سے بچوں نے پیش کیے ہیں اپنی تقریروں میں، غربت سے عبارت ہے اور قناعت اس کا عنوان ہے۔ اور یہ جب غربت اور قناعت جس قوم میں آتی ہے وہ قوم کبھی غریب نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے امیر تھے، علم کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سادگی اختیار کی۔ ہم قرآن حکیم کا بھی ایمان کامل رکھتے ہیں اور ہم آخرت اور رسالت پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں، جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسلام کے نام پر ہم ہر طرح کے مظاہرے کرتے ہیں، کانفرنسیں، شور، ہنگامے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ ہم اسلام کے نام پر جان دے دیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ آج سارے عالم اسلام کا حال یہ ہے آج کہ شور غل جان دینا تک ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتے اسلام پر، نہ قرآن پر عمل کرتے نہ حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ المیہ ہے اور یہ وہ حادثہ ہے عالم اسلام کے لیے جس پر توجہ کرنی چاہیے۔